بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی پی نیوز اور میں ہوں علی رضا۔ نظر ڈالیں گے سب سے پہلے پی پی ہیڈ لائنز پہ۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس کے مابین ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان میں کورونا کی روک تھام کی تازہ ترین صورتحال اور پولیو سے بچاؤ کی مہم کے دوبارہ آغاز پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے بل گیٹس کو پاکستان میں کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال میں بہتری اور خصوصاً نئے مریضوں کی تعداد اور شرح اموات میں نمایاں کمی کے بارے میں آگاہ کیا۔ بل گیٹس کی کورونا کی وبا سے نمٹنے میں متعلق پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ وزیر خارجہ سے پاکستان میں تعینات افغان سفیر عاطف مشعل کی الوداعی ملاقات۔ پاک افغان تعلقات اور خطے میں قیام امن سمیت دو طرفہ باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، خطے میں دیر پا امن و استحکام افغانستان میں قیام امن سے مشروط ہے۔ بین الاقوام مذاکرات سے افغانستان میں دیر پا امن کی راہ ہموار ہوگی۔ قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے انسداد دہشت گردی بل 2020 کی منظوری دے دی۔ بل وزیر قانون فروغ نسیم نے قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ بل کے تحت کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والوں کو قرضہ یا مالی معاونت فراہم کرنے پر پابندی ہوگی۔ پہلے سے جاری شدہ لائسنس اسلحے منسوخ تصور ہوں گے۔ دہشت گردی میں ملوث افراد کو 5 کروڑ جرمانہ 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات پر پوری دنیا وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کر رہی ہے۔ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں نے دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا انٹرویو کا عوام سے کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھنے کی اپیل۔ سیاحتی مقامات اور دیگر سرگرمیوں میں خصوصی احتیاط جاری رکھنے کا مطالبہ۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں نمایاں اضافہ۔ اب تک 2,63,193 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,599 رہ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 730 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 17 افراد جاں بحق ہوئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 7,45,000 سے زیادہ ہو گئی۔ 2 کروڑ 5 لاکھ سے زائد افراد متاثر، جبکہ 1 کروڑ 34,45,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے۔ متاثرہ ملکوں میں امریکہ بدستور پہلے، برازیل دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں شہریوں کی سہولت کے لیے میٹرو بس سروس بحال۔ میٹرو بس سروس میں کورونا سے بچاؤ سے متعلق SOPs پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ سیٹ کے بغیر سفر کرنے پر پابندی عائد ہوگی۔ چہرے پر ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پشاور میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم کے دوران صوبے کے 21 ہائی رسک اضلاع میں 5 سال سے کم عمر 45,62,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے لیے 19,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ کورونا کی وجہ سے 4 مہینے کے تعطل کے بعد پولیو مہم دوبارہ شروع کی جائے گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جعلساز قانون شکن مافیاز کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 10 فوڈ پوائنٹ سیل، 34,000 لیٹر غیر معیاری جوس، 195 لیٹر غیر معیاری مشروبات، 90 ساشے گٹکا، 40 کلو مٹھائی تلف کر دی گئی۔ DG فوڈ اتھارٹی عرفان میمن نے کہا کہ خوراک کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے پنجاب بیورو فوڈ رولرز مرتب کیے جائیں گے۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان۔ دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ ہیڈ لائنز اپنے جانیں گے، اب بڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب اور سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بل گیٹس اینڈ فاؤنڈیشن شریک چیئرمین بل گیٹس سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی روک تھام کی تازہ ترین صورتحال اور پولیو سے بچاؤ کی مہم پر دوبارہ آغاز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے گفتگو کے دوران بل گیٹس کو پاکستان میں کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال میں بہتری اور خصوصاً نئے مریضوں کی تعداد اور شرح اموات میں نمایاں کمی کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ حکومت کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی انتہائی مؤثر رہی۔ وزیر اعظم نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کی طرف سے کورونا وائرس کی روک تھام میں معاونت سمیت پاکستان کے لیے امداد کی فراہمی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پولیو سے بچاؤ کے ڈھانچے کی تشکیل تو نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات سے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بل گیٹس کے کورونا کی وبا سے نمٹنے خصوصاً غریب افراد کی زندگیاں اور روزگار محفوظ رکھنے سے متعلق پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خطے میں دیر پا امن و استحکام افغانستان میں قیام امن سے مشروط ہے۔ پاکستان میں تعینات افغان سفیر عاطف مشعل سے الوداعی ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے میں دیر پا امن و استحکام افغانستان میں
قیام امن سے متعلق مشروط ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مذاکرات سے افغانستان میں دیرپا امن کی راہ ہموار ہوگی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل سمیت خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا مصالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے انسداد دہشت گردی بل 2020 کی منظوری دے دی ہے۔ اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر قانون فروغ نسیم نے انسداد دہشت گردی ایک ترمیم بل 2020 پیش کیا، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ حکومتی اتحاد کے علاوہ اپوزیشن کی تینوں بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUIF نے بھی انسداد دہشت گردی بل کی حمایت کی۔ بل کے تحت کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والوں کے قرضہ یا مالی معاونت فراہم کرنے پر پابندی ہوگی۔ کوئی بینک یا مالی ادارہ ممنوعہ شخص کو کریڈٹ کارڈ جاری نہیں کر سکے گا۔ پہلے سے جاری اسلحہ لائسنس منسوخ تصور ہوں گے اور منسوخ شدہ اسلحہ جات ضبط کر لیے جائیں گے۔ منسوخ شدہ اسلحہ جات رکھنے والوں کو نیا لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔ منسوخ شدہ اسلحہ رکھنے والوں کو سزا دی جا سکے گی۔ ترمیمی بل کے مطابق دہشت گردی میں ملوث افراد کو 5 کروڑ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ قانون پر عمل درآمد نہ کرنے والے کو 5 سے 10 سال کی قید کی سزا ہوگی۔ دہشت گردی میں ملوث شخص کی سفری دستاویزات اور اکاؤنٹس منجمد بھی کیے جا سکیں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اور خصوصی اقدامات اسد عمر نے کہا کہ کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات پر پوری دنیا وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کر رہی ہے۔ بدھ کو اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں نے دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کووڈ-19 کی وبا ملک سے ختم ہو چکی ہے۔ احتیاط نہ کرنے پر کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے اپیل بھی کی کہ سیاحتی مقامات اور دیگر سرگرمیوں میں احتیاط جاری رکھیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی صحت یاب ہونے کی شرح میں نمایاں اضافے کے ساتھ صحت یاب افراد کی مجموعی تعداد 2,63,193 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,599 رہ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 733 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں 4,629، پنجاب میں 6,197 ایکٹیو کیسز رہ گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 1,785، بلوچستان میں 1,379، اسلام آباد میں 2,104 فعال کیسز ہیں۔ آزاد کشمیر میں 162، جبکہ گلگت بلتستان میں 343 کیس باقی رہ چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 17 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس کے بعد مجموعی اموات کی مجموعی تعداد 6,129 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,05,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اب تک 7,45,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1,34,45,000 سے بڑھ چکی ہے۔ اب اس وقت کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 63,33,000 سے زیادہ ہے۔ متاثرہ ملکوں میں امریکہ 53,00,000 سے زیادہ مریضوں کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر، برازیل 31,00,000 سے زیادہ متاثرین کے ساتھ دوسرے نمبر پر، جبکہ بھارت 23,00,000 سے زیادہ مریضوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں شہریوں کی سہولت کے لیے میٹرو بس سروس SOPs کے ساتھ سے دوبارہ بحال کرنے کے لیے آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے میٹرو بس سروس کے لیے SOPs جاری کیے ہیں، جن کے تحت میٹرو بس میں سیٹ کے بغیر سفر کرنے پر پابندی عائد ہوگی، جبکہ چہرے پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا جائے گا۔ حکومت نے کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے بعد 23 مارچ سے میٹرو بس سروس معطل کر دی تھی۔ اسلام آباد میں میٹرو بس کے حکام نے یقین دلایا کہ بس میں سفر کرنے والوں کو دوسروں سے سماجی فاصلہ برقرار رکھنا اور میٹرو بس میں چہرے پر ماسک پہننا سمیت حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پشاور میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ مہم کے دوران صوبے کے 31 ہائی رسک اضلاع میں 5 سال سے کم عمر کے 45,62,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے لیے 19,000 سے زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ان ٹیموں میں 17,800 موبائل ٹیمیں اور 1,200 فکس ٹیمیں شامل ہیں۔ کورونا کی وجہ سے 4 مہینے کے تعطل کے بعد پولیو مہم دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جعلساز قانون شکن مافیاز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ DG فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کے مطابق گھی، مشروبات، دودھ اور دیگر خوراک کی چیکنگ کی گئی، 10 فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران 34,000 لیٹر غیر معیاری جوس، 195 لیٹر غیر معیاری مشروبات، 90
ساشے گٹکا 40 کلو مٹھائی تلف کر دی گئی۔ فوڈ سیفٹی کی ٹیموں نے 473 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی اور 354 کو وارننگ، 40 پوائنٹس کو 2,37,500 کے جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کے مطابق خوراک کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے پنجاب بیورو آف فوڈ رولز مرتب کیے جا رہے ہیں۔ شاپس مالکان سے التماس ہے کہ خوراک کی مناسب لیبلنگ کریں۔ ملک بھر کی طرح عارف والا میں بھی 73ویں جشن آزادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں۔ شہری اپنے بچوں کے ہمراہ خریداری کرنے کے لیے مختلف سٹالز کا رخ کر رہے ہیں۔ شہر بھر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آتے ہی بازاروں میں لگے سٹالز پر سجاوٹی سامان کے لیے بچے بڑے سب خریداری کرنے میں مصروف ہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے لازوال قربانیوں سے وطن عزیز کو الگ آزاد مملکت بنا دیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سرپرستی میں آزاد ملک پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کا خون بھی شامل ہے۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتی۔ افسوسناک خبر دیں آپ کو بورے والا سے، جہاں لڈن روڈ پر ٹریفک حادثے میں 2 حقیقی باعث جہاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ لڈن روڈ بورے والا پر تیز رفتار مسافر بس نے اوورٹیکنگ کے دوران سامنے سے آنے والی 3 موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں 2 موٹر سائیکل سوار حقیقی بھائی شوکت اور ماجد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوا۔ بس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ جاں بحق افراد کی نعشیں اور زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں سے زخمی شخص کو تشویشناک حالت میں نشتر اسپتال ملتان منتقل کیا گیا ہے۔ خبرنامے کے آخر میں آپ کو بتائیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں راولپنڈی، اسلام آباد اور بلوچستان میں تیز ہوائیں چلیں گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ آج صبح ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کی درجہ حرارت کے مطابق اسلام آباد میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 29، کراچی اور پشاور میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ APP.com